السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو اس کتاب العلم کا آخری سے پہلے والا علم تھا باب تھا، اس کو پڑھا تھا۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بتانا چاہتے ہیں، یہ بات آئی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم اور فتویٰ کی باتیں مسجد ہی میں بتایا کرتے تھے۔ بالفرض اگر وعظ و تقریر میں آواز اونچی ہو جائے تو علم کے لیے مسجد میں آواز کا اونچی ہو جانا منع نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ترجمہ الباب قائم کر کے یہ بات بتا دی۔ دوسرا آخری باب ہے اس کتاب العلم کا کہ باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ بہ قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن الزہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سألہ ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمیص ولا العمامہ ولا الامامہ ولا السراویل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ترجمۃ الباب ہے آخری، جو کتاب العلم ہی سے متعلق ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے اس باب کا مقصد بیان کرنے سے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ باب پوچھنے والے نے جتنا پوچھا، سوال کرنے والے نے جتنا سوال کیا، اس سے زیادہ جواب دینا جائز ہے۔ کہا کہ ہم سے آدم ابن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسری سند، چونکہ ایک ہی سند میں دو سندیں ہیں، اور ابن ذئب نے اسی حدیث کو ابن شہاب زہری سے روایت کیا، انہوں نے سالم سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ محرم احرام کی حالت میں کیا پہنے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمیص، پگڑی، امامہ جس کو کہتے ہیں یا امامہ، تو پائجامہ باران کوٹ نہ پہنے، اور ایسا کپڑا بھی نہ پہنے جس میں ورس یا زعفران لگا ہو۔ پھر اگر پہننے کو چپل نہ پائے تو موزے کو ٹخنے سے نیچے تک کاٹ کر پہن لے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جواب کا سوال کے مطابق ہونا لازم نہیں ہے کہ جو سوال کیا گیا ہو بالکل ٹو کاپی بالکل جواب اور سوال میں بالکل مطابقت ہو، یہ ہونا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ سوال خاص ہو اور جواب عام ہو، ایسی صورت میں لفظ کے عموم کا اعتبار کیا جائے گا، خصوص سبب کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور یہ جو بہت سارے اصولیوں نے بیان کیا ہے کہ جواب کا سوال کے مطابق ہونا ضروری ہے، تو یہاں مطابقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جواب میں زیادتی نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب مسئول عنہ کے لیے مفید ہونا چاہیے۔ بس جس نے سوال کیا ہے جواب اس کے لیے مفید ہو بس، اور جواب سوال سے کسی حال میں کم نہ ہو، زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے سے تو یہ پتہ چلتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آپ کی زندگی کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تھا۔ مثلاً ایک صحابی نے آ کر سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو چونکہ آپ کو یہ سوال پسند نہیں تھا تو آپ نے سوال کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ بھی کرتے تھے آپ نے فرمایا ماذا اعددت لہا، یہ بجائے کہ آپ جواب دیتے کہ بھئی اللہ، اس کا علم اللہ کو ہے، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کو ہے، آپ نے فرمایا ماذا اعددت لہا، یعنی جو اہم چیز ہے اس کی طرف آپ نے ان کے توجہ کو مبذول کرایا ہے کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔
تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی زیادہ تیاری تو میری نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انت مع من احببت، کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے ساتھ اٹھایا جاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کا یہ انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تربیت فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیے سوال ہے جو کوئی ذرا اس میں عملی پہلو نہیں لیے ہوئے ہے، بس ایسی سوال ہے جو اس سوال کو اپنا پسند نہیں کرتے تھے قیامت کب آئے گی، اس کا چونکہ عقیدے سے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے اس کو پسند نہیں کرتے تھے، تو آپ نے اس کے رخ موڑ دیا۔ جو اس کے لیے مفید ہے، مسئول عنہ کے لیے جو سوال کر رہا ہے اس کے لیے جو چیز مفید ہو سکتی ہے وہ بتا دیا آپ نے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ایسا ہونا چاہیے جو اس کو مسئول عنہ کو جو سوال کر رہا ہے اس سے وہ کیا ہو جائے، وہ اس کے لیے مفید ہو جائے، فائدہ مند ہو اس کے لیے، ہے نا، اس کے لیے مفید ہو فائدہ مند ہو۔ اور ابھی اس سے پہلے کتاب العلم ہی کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب من سئل علما وهو مشتغل فی العلم فاجاب السائل بعد، تو وہاں پر سوال جواب کے لیے اصول اور ضابطہ بھی بتایا، قاعدہ بھی بتایا، اور یہ بتایا کہ اگر سوال کوئی کرتا ہے اور سوال کا جواب تھوڑی دیر کے بعد اگر کسی کام میں مصروف ہے، وہ اس سے زیادہ اہم چیز میں مصروف ہے، اس کو پورا کرنے کے بعد دیتا ہے، تو یہ سب چیزیں کتمان علم میں نہیں آتی۔ اس وہاں پر تفصیل سے میں نے بتایا تھا کہ کس طرح کا سوال ہو تو کس طرح کا جواب دینا چاہیے، اور کب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی جو ہے ایسا ہی ہوا ہے کہ کوئی سائل آیا اور اس نے سوال کیا اور آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے خطبہ چھوڑ کر کے اس کے سوال کا جواب دے دیا، اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ درس دے رہے ہیں تو درس کو مکمل کرنے کے بعد جواب دیا۔ بہر صورت یعنی سائل جو ہے جس طرح کا ہو، وہ یہ اس کے سوال کی غرض سے آیا ہے، سوال عمل سے متعلق ہے، ایمان و عقیدے سے متعلق ہے، اس طرح کا ہے تو سوال کا جواب دیا ہے۔ تو بہر صورت یہاں پر یہ بتانا مقصد ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جواب کا سوال کے مطابق ہونا لازم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جتنا سوال ہو اس سے اتنی جواب دیا جائے، جواب اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو اختصار کے لیے کچھ اور بھی کسی پہلو سے، مثلا سوال کا جواب دینے والے کے اوپر ہے کہ وہ سوال کا جواب اس انداز سے دے دے کہ اس کو جو سوال کر رہا ہے اس کو فائدہ پہنچ جائے، مفید ہو، سمجھ جائے وہ، بس یہ ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے یہاں پر نبی علیہ السلام سے یہاں پر جو ترجمۃ الباب قائم کر کے انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور 2 سندوں سے نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو۔ اس میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، ایک شخص نے پوچھا کہ محرم احرام کی حالت میں کیا پہنے، تو آپ نے فرمایا قمیص، پگڑی، پاجامہ، باران کوٹ نہ پہنے۔ یعنی تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ محرم کیا پہنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب یہ دیا کہ کیا نہ پہنے۔ سوال و جواب میں بظاہر تو مطابقت نہیں لگ رہی، انہوں نے پوچھا تھا کہ سوال محرم کیا پہنے، تو جواب یہ دیا گیا کیا نہ پہنے، سوال و جواب میں مطابقت بظاہر نہیں لگ رہی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو جواب میں ایجاز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے، اس لیے کہ کیا پہنے اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اگر آپ بیان کرتے اس کو کہ یہ بھی پہن سکتا ہے، 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 تو ایک لمبی فہرست گنانی پڑتی، تو آپ نے اختصار کے لیے ایجاز کی خاطر اس کی ایک لمبی فہرست بیان کرنے کے بجائے یہ بتانا کہ کیا نہ پہنے مختصر ہے، اور اس جواب سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے علاوہ سب پہن سکتا ہے، یعنی یہی بتا دیا کہ یہ نہ پہنے، بس یہ محرم جو ہے لا یلبس قمیص، سلے ہوئی قمیص نہ پہنے، پگڑی نہ باندھے، اور پاجامہ نہ پہنے، باران کوٹ نہ پہنے، اور ایسا کپڑا بھی نہ پہنے جس میں ورش یا جعفران کو خوشبو لگی ہوئی ہو، اس طرح کی چیزیں نہیں استعمال کرے وہ، تو یہ اس کے علاوہ گویا کہ پہن سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ چپل وغیرہ استعمال کرے، پہننے کو چپل نہ پائے تو موزے کو ٹخنے سے نیچے تک کاٹ کر کے پہن لے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر مفہوم سے استدلال
سے مناسبت ہے، باب سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے اگر وہ اس طرح ہوگی کہ سائل نے سوال صرف پہننے کا کیا ہے اور آپ نے جواب طریق منطوق یہ دیا کہ کیا نہ پہنے، اس سے بطریق مفہوم یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے علاوہ کو پہن سکتا ہے۔ سوال صرف پہننے کا تھا لیکن آپ نے ایسا جواب دیا کہ اس سے دونوں معلوم ہو گیا ہے، یعنی کیا پہنے وہ بھی اور کیا نہ پہنے وہ بھی، ایک بطریق منطوق معلوم ہوا اور ایک بطریق مفہوم۔ ثابت ہوا کہ جواب سوال سے زیادہ ہے، تو ظاہر ہے جواب سوال سے زیادہ ہوا نا، منطوق سے بطریق منطوق ایک بات سمجھ میں آئی، یہ سمجھ میں آئی کہ یہ نہیں پہنے گا، اور بطریق مفہوم یہ سمجھ میں آئی کہ یہ پہن لے۔ تو ایک بری طریق منطوق اور ایک بطریق مفہوم، یعنی کہ یہ پہنے، اور بطریق منطوق یہ معلوم ہوا کہ یہ نہ پہنے، تو سوال کیا ہو گیا؟ جو سوال کیا تھا اس سے جواب زیادہ ہو گیا۔ تو معلوم اس سے یہ وہاں ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر سائل کوئی سوال کرتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے جو اصولیوں نے بتایا ہے کہ بالکل سوال بالکل اسی طرح کا ہونا چاہیے، اسی جواب جو ہے سوال کے مطابق ہونا ضروری ہے، نہیں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والے کے حالات کے اعتبار سے جواب کو بھی زیادہ دیا جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفد عبد القیس کے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں 2 ٹوک باتیں بتا دیجئے، کوئی دین کے بارے میں بہت اہم بات بتا دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں، 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ تو ان کے حالات کے اعتبار سے ایک 5ویں چیز جو چونکہ قبیل مضر کے لوگ ان کے درمیان میں رہتے تھے اور ان سے جو ہے ان کا ہمیشہ معاملہ رہتا تھا لڑائی جھگڑے کا، تو آپ نے مال غنیمت کے 5ویں حصے کا تذکرہ بھی کر دیا، اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ تو سائل یعنی مثلا یہ دیکھے کہ سوال کرنے والا جو سوال کر رہا ہے، تو اب جواب دینے والا جو مفتی ہے جواب دے رہا ہے، اس کو وہ دیکھے اس کے حالات کے اعتبار سے، اگر کوئی چیز سمجھتا ہے کہ بھائی یہ چیز بھی اس کو بتانے کی ہے، یہ بھی بتا دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی کے اندر ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم کیا سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ ان کے شروع میں یہ ذہن میں بات تھی کہ سمندر کے اندر تو اتنی مچھلیاں رہتی ہیں اور اس میں سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، اور اتنے جانور رہتے ہیں طرح طرح کے، اس میں سڑتے ہیں، تحلیل ہو جاتے ہیں، تو اور اس کے نیچے آگ بھی ہے، تو کیا اس کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اور مزید یہ بھی بتا دیا، آپ نے فرمایا کہ پانی پاک ہے اس کا تم وضو کر سکتے ہو، یا یہ ہے کہ ہم وضو کریں یا آپ وضو کرتے ہیں، جو دونوں طرح سے روایت ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے پاک ہے۔ والحل میتتہ، یہ بھی اور چیز بھی بتا دی کہ اس کے مردار کو کھانا بھی حلال ہے، یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ اس کا مردار پاک ہے، یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ فقہا نے اس پہ مسئلے مستنبط کیے ہیں، یہ ہے تو دیکھیے ایک زائد چیز بتائی، یعنی ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا سوال کیا جائے بالکل جواب بھی اسی کے مطابق بتا دیا جائے، نہیں ہے، وہ سوال کرنے والے کے حالات کے اعتبار سے جواب دینے والے کو یہ ہے کہ جواب دینا چاہیے، اس سے کچھ زیادہ بھی ضرورت ہے تو زیادہ بھی بتا سکتا ہے، جو اس کے فائدے کی چیز ہے، مفید چیز ہے، جس کی طرف اس کی نظر نہیں گئی ہے لیکن جواب دینے والے کی نظر ہے کہ بھائی یہ بھی پوچھ سکتا ہے، یہ بھی اس کام کی چیز ہے، اس کی مجھ سے بھی متعلق ہے، تو یہ بھی بتا دینا چاہیے اس کو، تو وہ بتا دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ یہاں پر ایک کتاب العلم جو ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر کتاب العلم قائم کیا ہے، وہ اب یہ ختم ہو گیا جو ہے، یہ اس کے تقریباً 53 جو ہے وہ باب ہیں اس میں، اور اس میں حدیثیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوع اور وہ تعلیقات بھی نقل کی ہیں، مختلف تعلیقات سے اس کتاب العلم کو انہوں نے سنوارا ہے، بنایا ہے، اس میں یہ سب چیزیں اب مکمل ہو گئیں۔ ابھی انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ اس کے اب بخاری کے درس کے علاوہ کو چھوڑ کر روک کر کے کچھ اب اس وقت جو ضرورت ہے ملت کی کہ دور حاضر کے مذاہب اور فرقے جو پرانے دور کے جو مذاہب تھے اور اس دور حاضر کے جو مذاہب اور فرقے ہیں، ان پہ تفصیلی تھوڑا
جو ہے بیان نوٹ، چونکہ میرے سامنے بہت سے اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں کہ مرجیہ کس کو کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، جہمیہ کس کو کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، معتزلہ ان کا عقیدہ کیا ہے، خوارج ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ صوفی ازمہ جو ہمارے یہاں صوفیاء کرام ہیں ان کے عقائد، ان کے مدارس، اور شیعوں کے جو فرقے ہیں شیعوں کے اندر، یا عیسائیوں کے اندر جو فرقے ہیں، عیسائیوں کے مختلف فرقے ہیں، یہودیوں کے مختلف فرقے ہیں جو پائے جاتے ہیں، ان کے سب کے عقائد کیا ہیں، ان کی تھوڑی تفصیلات، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے آمد سے پہلے زمانے جاہلیت میں عربوں کا کیا عقیدہ تھا، ان کا کیا مذہب تھا، کیا طریقہ تھا، کس کس طرح کے عقائد تھے، ان کے ہاں کس طرح کی غلط چیزیں رائج تھیں، ان سب چیزوں کا تذکرہ جو ہے انشاءاللہ اب اس کو دروس کی شکل میں انشاءاللہ ایک ایک درس کر کے اسی طرح سے 20-25 منٹ کا درس جو ہے اس انداز سے اس کو یہ کریں گے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ آ جائے، اور اس فکر سے یہ نہ سمجھے کہ یہ فکر آج نہیں پائی جاتی ہے، اس فکر کے حامل چاہے معتزلہ ہوں، خوارج ہوں، جہمیہ ہوں یا مرجیہ ہوں، ان سب کے فکر کے حامل آج بھی لوگ ہیں، وہ پائے جاتے ہیں، ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، وہ عقیدہ ان کا پایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، تو اس کی ضرورت کے تحت میں نے اس کو جو ہے وہ سوچا ہے کہ اس کو بیان کریں۔ تو یہ کتاب العلم ہم نے اس درس جو ہے اس کا مکمل کر لیا، اس میں بڑی قیمتی باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو تراجم قائم کر کے مختلف پیرائے سے، مختلف حیثیت سے علم کے مجلس میں، علمی مجلس کے آداب اور علمی مجلس کے جو ہے کہ اندر سوال و جواب کرنے کے جواب کا طریقہ اور فتویٰ دینے کے اصول اور ضابطے، مختلف چیزیں یہ بیان کر دی، اور حدیثوں کو روایت کرنے کے اصول اور ضابطے بھی بتا دیے کہ حدیث کے لیے جو محدثین کے ہاں الفاظ رائج ہیں وہ الفاظ جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام درجہ کیا ہے، اس حیثیت سے بھی بحث کی انہوں نے، مختلف حیثیتوں سے سب چیزیں، بڑی کارآمد اور مفید بحثیں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ تحمل حدیث کے لیے کہ وقت جو ہے بالغ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، یا یہ روایت کے وقت تو ظاہر ہے اس میں تو اتفاق ہے کہ بالغ ہونا چاہیے، لیکن کیا تحمل حدیث کے وقت، حدیث کو جس وقت روایت کر لیا ہے، سنا ہے، کیا اس وقت بھی بالغ ہونا ضروری ہے؟ تو یہ چیز بھی، اس پر بھی بہت تفصیل سے بحث کی ہے انہوں نے، اور پھر علم کے مقام و مرتبے کے اوپر اور حصول علم پر لوگوں کو ابھارنے کے لیے کہ علم جو ہے وہ بڑا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر سفر کرنا پڑے تو اس کے لیے اس کا بھی تذکرہ کیا انہوں نے، سمندر کا سفر، خشکی کا سفر، یہ بہت تفصیلی چیز ہے، اس لیے اس کو ضرور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ والسلام علیکم۔